کہ فرعون کون ہے۔ فرعون صرف ایک شخص کا نام نہیں ہے، مصر کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ تقریباً 18 یا 19 فرعون آئے، جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب تھا یہ فرعون، اکثر لوگ اس کو نام سمجھتے۔ اب جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا وہ بڑا جری تھا، اسے طاقت پر غرور بھی تھا، گھمنڈ بھی تھا۔ ایسا ہے کہ تقریباً 100 سال تک تو کبھی اس کو سردی بخار بھی نہیں آیا، بیمار کبھی نہیں ہوا۔ تو آدمی کو جب کوئی تکلیف نہ آئے تو وہ غرور میں بڑھ جاتا ہے اور اسے ایسا لگنے لگتا ہے کہ میں سب سے پاورفل آدمی ہوں دنیا کا، مجھے کچھ ہو نہیں سکتا۔ تو یہی فرعون ہے جس نے اپنے زمانے میں یہ اعلان کیا تھا کہ لوگوں میں تمہارا رب ہوں، تمہارا بڑا رب میں ہوں، میری عبادت کرو۔ بات تو چل رہی تھی اور لوگوں کو اپنی خدمت پر معمور کرنے کی بجائے اپنی عبادت پر معمور کرتا تھا، ہزاروں لوگ اس کو سجدہ بھی کرتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ فرعون نے خواب دیکھا، آسمان سے ایک تارا ٹوٹ کر اس کی گود میں گرا یا اس کے محل پہ گرا اور پھر آگ لگ گئی اس کے محل میں۔ وہ گھبرا کر کے اٹھا، صبح نجومیوں کو، کاہنوں کو بلایا کہ اس خواب کی کوئی تعبیر صحیح بتا دے۔ بہتوں نے الگ الگ تعبیریں بتائی، پھر جو بڑے ماہر نجومی تھے انہوں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ہلاک کر دے گا، تیری سلطنت کے ہلاک کرنے کا باعث بنے گا۔ خواب کی تعبیر سننے کے بعد شاہی فرمان جاری کر دیا اس نے کہ بنی اسرائیل میں آج کے بعد جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اسے مار دیا جائے گا، کیونکہ وہ بچہ کہیں سلطنت کی ہلاک کرنے والا پیدا نہ ہو جائے۔ تو یہ اعلان کے بعد بنی اسرائیل خاندان میں جو بھی لڑکا پیدا ہوتا اسے مار دیا جاتا، بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ 1 سال کے اندر انہوں نے 12,000 بچوں کو ذبح کیا، پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتے تھے۔ لڑکے کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا، صرف ڈر تھا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ابھی ولادت نہیں ہوئی، ولادت سے پہلے اتنے بچے مارے گئے۔ پھر اس کے درباریوں نے اس سے ریکویسٹ کیا کہ اگر ایسے سب مار دیے جائیں تو آپ کی خدمت کے لیے بچے کہاں سے ملیں گے، جوان کون ہوگا؟ تو 1 سال چھوڑا جاتا، 1 سال مارا جاتا۔ اتفاق ایسا کہ جس سال مارا جانے والا تھا اسی سال موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ان کی ماں حاملہ تھی اور پیدا ہونے کا وقت جب قریب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے جہاں چاہے بچائے، ہاں جس انداز میں چاہے وہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں اللہ نے بات القاء کی کہ تہ خانے میں چلی جائیں۔ وہ تہ خانے میں گئی، بچے کی ولادت ہوئی، لڑکا پیدا ہوا۔ اب وہ گھبرا گئی کہ یہ سال مارے جانے والا ہے، اور وہ بنی اسرائیل خاندان سے تھی کہ میرا بچہ مارا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات القاء کی کہ ایک صندوق لے لو لکڑی کا اور اس میں اس بچے کو ڈال کر دریا میں بہا دو۔ بھلا کوئی ماں کیسے بہائے گی؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو مضبوط کرتا ہے تو بڑے بڑے کام کر جاتا ہے۔ ان کی ماں صندوق میں رکھ کر کے بچے کو ایک دریا کے کنارے ڈال دیتی ہیں، بہا دیتی ہیں، اور اپنی بڑی بیٹی کو کہتی ہیں کہ دیکھتے رہنا یہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو بڑی بہن تھی وہ دیکھتی ہوئی جا رہی تھی اس صندوق کے پیچھے۔ صندوق بہتے 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 ایک باغیچے کے کنارے لگا، وہ باغیچہ فرعون کا ہی تھا، اور فرعون کی بیوی وہاں پر ٹہلنے کے لیے شام کے وقت آیا کرتی تھی۔ جب وہ اپنی کنیزوں کے ساتھ وہاں آئی تفریح کے لیے تو ایک صندوق کو اپنے باغیچے کے کنارے لگا ہوا دیکھا، اٹھانے کے لیے کہا، اٹھایا گیا تو نہایت ہی خوبصورت بچہ۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو خوبصورتی دیا ہی ہوتا ہے۔ فرعون کے گھر میں کوئی بچہ نہیں تھا، اولاد نہیں تھی، تو فرعون کی بیوی نے اٹھا لیا اور کہا کہ لاؤ یہ بڑا خوبصورت بچہ ہے، حسین بچہ ہے، اور اپنے محل لے آئی۔ فرعون سے کہا کہ آج سمندر میں، دریا میں بہتا ہوا ایک بچہ کنارے پر آ لگا، میں نے اس کو اٹھا لیا ہے۔ فرعون نے کہا کہیں یہ بچہ تو نہیں جو میری سلطنت کو ہلاک کرنے کا سبب بنے۔ بیوی نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو بنی اسرائیل خاندان میں پیدا ہوگا، یہ تو کسی دریا سے بہتا ہوا آیا ہے، پتہ نہیں کون سے ملک سے آیا، کہاں سے آیا۔ تو بہرحال اس کی بیوی نے یہ کہا کہ اس کو مت مارو، لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، قریب ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے یا اس کو بیٹا بنا لیں گے۔ بیوی کی بات پر راضی ہو گیا، فرعون جو ہے بیگم کی بات پر آ گیا۔
फिरौन से कहा कि आज समंदर में, दरिया में बहता हुआ एक बच्चा किनारे पर आ लगा, मैंने उसको उठा लिया है। फिरौन ने कहा कहीं ये बच्चा तो नहीं जो मेरी सल्तनत को हिलाक करने का सबब बने। बीवी ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो बनी इसराइल खानदान में पैदा होगा, ये तो किसी दरिया से बहता हुआ आया है, पता नहीं कौन से मुल्क से आया, कहां से आया। तो बहरहाल उसकी बीवी ने ये कहा कि इसको मत मारो, ला तख्तुलू असा अन यंफअना औ नत्तखिदहु वलदा, करीब है कि हम इससे फायदा उठाएंगे या इसको बेटा बना लेंगे। बीवी की बात पर राजी हो गया फिरौन, जो है बेगम की बात पर आ गया और उसके बाद रख लिया बच्चे को। औरत के मशवरे पर अमल करते हुए उसने रख तो लिया बच्चे को। अब परवरिश की जब बात आई, बच्चे को दूध पिलाना है, तो तायाओं को बुलाया गया। शाही खानदान में बच्चे की परवरिश हो रही है, बहुत सारी औरतें आई, दूध पिलाने की कोशिश करती रही। मूसा अलैहिस्सलाम किसी का दूध नहीं पकड़ते थे। उनकी बहन वहीं खड़ी थी, उसने कहा कि मैं एक दाया को जानती हूँ जिसका दूध हर बच्चा पी लेता है। उससे कहा गया कि बुला लाओ। वो जाकर अपनी माँ को बुला लाई, अपनी माँ को ले आई और उनकी माँ आई, मूसा अलैहिस्सलाम को अपने सीने से लगाई तो दूध पीने लग गए। तो सब में ये बात मशहूर हो गई कि ये यहाँ की मशहूर दाया है और ये खानदान के अंदर रहेगी, शाही खानदान में, महल में रहेगी और बच्चे को पिलाने की उजरत भी दी जाएगी, उजरत भी दी जाएगी। फिरौन के घर में परवरिश भी और उन्हीं की माँ से दूध भी पिलाना, फिर प्लस उसकी उजरत भी दिलाना, ये शान है रब्बे जुल जलाल की। वो जहाँ चाहे जैसे चाहे परवरिश फरमाए, हक की हिफाजत करना ये मौला की शान है। खैर, मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के घर में परवरिश पाते रहे। जब आपकी उम्र 2 साल के करीब की हुई, फिरौन और उसकी बीवी बैठे हुए थे। मूसा अलैहिस्सलाम खेलते खेलते गोद में आए और फिरौन की दाढ़ी पकड़कर उसके मुंह पे तमाचा लगा दिया। पहली मर्तबा किसी ने बादशाह के मुंह पर तमाचा जड़ा है तो बेटा घर का, लेकिन फिरौन को पहली मर्तबा वो सन्नाटेदार जो थप्पड़ लगा, हो सकता है तारे नजर आ गए हों, वो घबरा गया, कहा कि ये बच्चा ऐसा कैसे मुझे मार सकता है, हाथ कैसे उठा सकता है। दस्तरखान से उठ गया और कहा अपनी बीवी से, बेगम मुझे लगता है यही वो बच्चा होगा, यही बच्चा होगा जो सल्तनत के हमारे खिलाफ जाएगा। फिर बेगम ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, बच्चा है, छोटा है, और लाड़ प्यार में बच्चे माँ बाप के साथ इस तरह की हरकतें करते हैं। फिरौन ने कहा नहीं, मुझे चेक करना है, ये बच्चा जानदार है, जानकार है, ये जानता है। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम का वहां पर इम्तिहान लिया है। फिरौन की बीवी बचाने पर लगी हुई थी। फिरौन ने कहा कि ठीक है, देखते हैं ये कि बच्चे को समझ है या नहीं है। इम्तिहान के लिए बेगम ने कहा एक काम करो, एक बर्तन में आग के अंगारे दहकते हुए कोयले वो भी लाए जाएं और एक बर्तन में सफेद फूल लाए जाएं। अगर बच्चा अक्लमंद होगा तो फूलों को पकड़ेगा, नहीं तो फिर ये लाल चीज की तरफ बच्चों का हाथ ज्यादा जाता है, आग देखेगा। कहा ठीक है, ये आजमाइश की जाएगी। एक बर्तन में आग के लाल सुर्ख अंगारे कोयले लाए गए और एक बर्तन में फूल लाए गए, दोनों रखे गए। मूसा अलैहिस्सलाम क्या, हर नबी माँ के पेट से ही हर चीज को जानते हैं, अल्लाह ताला उन्हें इल्म भी नवाजा है। मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया गया, 2 साल की उम्र है कि बच्चे इन दोनों में से कोई चीज उठा लो, उठा लो। तो मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ फूलों के बर्तन की तरफ ही बढ़ने लगा। ये तो इम्तिहान था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसी वक्त नाजिल हुए और आपका हाथ पकड़ करके आग में डाला। आग में से एक कोयला मूसा अलैहिस्सलाम उठाए और अपने मुंह में रख लिए, जिसकी वजह से आपकी जुबान जल गई, हाथ में भी आग लगी। फिर फौरन हटाया गया। फिरौन को वो सेटिस्फाइड हो गया कि नहीं, ये जानता नहीं है, जानता होता तो आग नहीं उठाता। बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम को इस आग के कोयले के जुबान पर रखने की वजह से जिंदगी भर उसका असर रहा, जुबान में जिंदगी भर असर रहा। फिर जवानी आई मूसा अलैहिस्सलाम की, उसी घर में परवरिश पाते हुए। फिर आप वहाँ से निकले और आपकी माँ ने आपको सारी चीज़ें बता दी कि हम बनी इसराइल से हैं, नबियों का ख़ानदान है, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत पर हम हैं और फिरौन जालिम है और वो अपनी परस्तिश करवाता है, अपनी इबादत करवाता है, लिहाजा हम फिरौन के ख़ानदान से नहीं हैं। मूसा अलैहिस्सलाम जवान होने के बाद इन तमाम सिचुएशन को समझ चुके थे, सारे हालात। एक बार ऐसा हुआ
کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی بستی سے باہر کی طرف جا رہے تھے، دو لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھا. ایک بنی اسرائیل کا تھا، ان کے خاندان کا تھا، ایک فرعون کے خاندان کا تھا. تو ان کے خاندان کا جو آدمی تھا وہ پکارا موسیٰ علیہ السلام، ہائے ہائے میں مرا جا رہا ہوں، مجھے بچا لو موسیٰ، مجھے بچا لو. موسیٰ علیہ السلام آئے، دیکھا دونوں جھگڑ رہے ہیں. ایک تو اپنے خاندان کا تھا بنی اسرائیل، ویسے بھی بنی اسرائیل پر اس وقت بڑا ظلم کیا تھا فرعون نے. تو موسیٰ علیہ السلام نے موقع پاتے ہی، یعنی وہ فرعونی تھا، ایک گھونسا لگایا اس کو، ایک گھونسا اس کو لگایا، وہ زمین پہ گرا اور مر ہی گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے موقع پاتے ہی، یعنی وہ فرعونی تھا، ایک گھونسا لگایا اس کو، ایک گھونسا اس کو لگایا، وہ زمین پہ گرا اور مر ہی گیا، ختم ہی ہو. نبی کا پنجہ لگایا، نبی کے ہاتھ سے ایک مار کھایا اور مر گیا. یہ ایک گھونسا لگایا اور اس کا کام تمام کر دیا موسیٰ علیہ السلام. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو افسوس ہوا کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، یعنی میں نے تو اس دونوں کے جھگڑوں کو چھڑانے کے لیے کوشش کیا لیکن میرے ہاتھ سے یہ مر گیا. اللہ کی بارگاہ میں آپ نے استغفار کرنا شروع کیا، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے. فغفر لہ، اللہ تعالیٰ نے معاف بھی فرمایا، آیتیں نازل ہوئی. پھر چند دن کے بعد ایسا ہوا، پھر ان کے خاندان والا بنی اسرائیلی ایک بار پھر کسی سے لڑ رہا تھا، پھر لڑ رہا تھا. دوسرا ہی دن تھا، موسیٰ علیہ السلام کو پھر آج اس نے پکارا. تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا غلطی تو تیری ہی ہے، کل بھی تو ہی لڑ رہا تھا، آج بھی تو ہی لڑ رہا ہے، یعنی روز تو نے پیشہ بنا لیا لڑنے کا. تو موسیٰ علیہ السلام اپنا پنجہ لے کر اسی کی طرف آنے لگ گئے. یہ جو اسرائیلی تھا تو وہ ڈر گیا، اس کو پتا تھا کہ کل کیا ہوا ہے، ایک گھونسا کھانے کے بعد ہوتا کیا ہے. تو چیخنے لگا، اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس، موسیٰ کیا تو مجھے بھی ویسے ہی قتل کرنا چاہتا ہے جیسے کل تو نے قتل کیا تھا. یہ کہتے ہوئے وہ جھگڑا چھوڑ کر بھاگ گیا. اب بھاگ کر جا کر فرعون کے خاندان والوں کو، بلکہ فرعون کو سب بتا دیا کہ موسیٰ بنی اسرائیل سے ہیں اور ایک فرعونی کو، ایک تمہارے خاندان والے کو کل موسیٰ نے قتل کیا ہے. تو معاملہ بڑا بگڑ گیا. فرعون کے دربار میں یہ سب اس نے چغلی کیا. بتاؤ وہ کون تھا؟ بنی اسرائیل خاندان سے، موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا تھا، اور فرعون کے ہاں چغلی کیا ہے انہی کی، موسیٰ علیہ السلام کی چغلی کیا انہی کے خاندان کا آدمی فرعون کے ہاں جا کر بتایا. فرعون پوری تیاری کر کے کہا کہ موسیٰ کو پکڑو، اور میں پہلے سے کہتا آ رہا تھا کہ وہی بچہ ہے اور میرا گمان صحیح نکلا. اس بنیاد پر اس نے اپنی بیوی کو سزا دینا شروع کیا، حضرت آسیہ. اس بنیاد پر وہ عذاب اس قدر دیا کہ ان کے ہاتھوں پر میخ مار کر انہیں سلاتا تھا، ان کو بالوں سمیت چھت سے لٹکا دیا جاتا تھا. بہت شدت کی تکلیف دی حضرت آسیہ کو، کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتی، وہ موسیٰ کے خدا پر ایمان رکھتی تھی. تو فرعون نے اپنے جاں بازوں کو، اپنے لڑاکوں کو بھیجا کہ پھر موسیٰ کو پکڑو. وہ سب نکلے تو ایک ان کی اچھائی چاہنے والا، ان کا خیر خواہ شہر سے دوڑتا ہوا آیا. وجاء رجل من اقصى المدینة يسعى، دوڑتا ہوا آیا شہر سے اور کہا، قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، فوج پیچھے سے آ رہی ہے تمہیں قتل کرنے کے لیے، تم یہاں سے فوراً نکل جاؤ، یہ بستی چھوڑ دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی بات سن کر کے نکل پڑے. یہ مصر کی سرزمین تھی، چھوڑ کر کے آپ وہاں سے نکلے. فخرج منها خائفا يترقب، وہاں سے خوف کے عالم میں نکلے تھے. موسیٰ علیہ السلام دوسری بستی پر چلے گئے، ایک ایسی جگہ پر گئے. یہ پورا واقعہ تفصیل سے سورہ قصص میں موجود ہے. ایک بستی پر پہنچے تو وہاں پر دیکھا ہے کہ ایک کنویں پر بھیڑ لگی ہوئی ہے، بہت ساری بھیڑ ہے، پانی کھینچ رہی ہیں. اس میں دو لڑکیاں دور شرماتے کھڑی ہیں، وہ پانی میں لینے کے لیے بھیڑ میں نہیں جا پا رہی. تو موسیٰ علیہ السلام بھیڑ کو چیرتے ہوئے آئے اور ان دو لڑکیوں کے لیے پانی آپ نے ڈول سے آپ مضبوط تھے، قوی تھے، طاقتور تھے. پانی آپ نے نکالا اور پانی نکال کر ان دونوں لڑکیوں کو دیا. تو وہ جوان لڑکیاں تھیں، انہوں نے کہا کہ چلو، ہمارے باپ اس شہر کے بڑے نیک اور پرہیزگار آدمی ہیں،
ہم تمہیں لے کر کے چلتی ہیں اور اپنے باپ سے تمہیں اجرت دلائیں گے. تم دیکھنے میں بڑے اچھے لگتے ہو, اجنبی ہو, مسافر ہو, اجرت دلائیں گے جو پانی تم نے ہمیں ڈول سے کھینچ کر دیا. موسیٰ علیہ السلام ان کی بات پر چل پڑے. کہاں وہ دونوں لڑکیاں اپنے گھر لے آئیں تو ان کے والد جو تھے وہ کوئی عام انسان نہیں, وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے, اللہ کے نبی تھے. تو یہ دونوں نبی کی بیٹیاں تھیں. موسیٰ علیہ السلام آئے, پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے سارا اپنا واقعہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس بیان کیا. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا نجوت من القوم الظالمین, تم ایک ظالم قوم سے نجات پا کر کیا آئے ہو, رہو ہمارے ہاں رہو, کوئی حرج نہیں. اب اجرت کیا دی جائے گی تمہیں جو ہماری بیٹیوں کو تم نے پانی کھینچ کر دیا. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا قال احدى ابنتي هاتين على قالت احداهما, ان کی بیٹیوں میں سے حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا ہاں میں انی اريد ان انکحک, میں چاہتا ہوں کہ میری دونوں بیٹیوں میں سے ایک سے تمہارا نکاح کر دوں. میں چاہتا ہوں کہ میری دونوں بیٹیوں میں سے ایک سے تمہارا نکاح کر دوں. کس بات پر؟ وہ اجرت کے طور پر نکاح بھی کر دوں گا, اور پلس مہر کیا رہے گا؟ مہر میں یہ رہے گا کہ میرے باغیچہ ہے ایک, اس باغیچے میں 8 سال تک تمہیں رکھوالی کرنی ہوگی. 8 سال تک. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے. 8 سال کی بجائے 10 سال موسیٰ علیہ السلام وہیں رہے. شادی بھی ہوئی شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ, جن کا نام تاریخ میں حضرت صفورہ بتایا گیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا, وہیں رہنے لگے. 10 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام پھر اپنی بیوی کو لے کر, اپنے گھر والوں کو یعنی اپنی اہلیہ کو لے کر نکل پڑے واپس. پھر آپ سفر پر تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے اپنی بیوی کو لے کر, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جاؤ فرعون کے پاس, اس کو ہدایت کی تلقین کرو, تبلیغ کرو, اس سے کہو کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرے. لیکن جانے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک اور ٹریننگ سے گزارا. آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی ہوا کرتی تھی, چھڑی, جو آپ کا عصا تھا. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اس لکڑی کو زمین پر چھوڑو. آپ نے زمین پر چھوڑ دیا. قال القها یا موسیٰ فالقاها فاذا هي حیۃ تسعى. قرآن کہتا ہے جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر اس لکڑی کو ڈالا, وہ ایک خوفناک اژدہا سانپ بن گیا. اژدہا اتنا خطرناک کہ لوگ دیکھیں تو ہیبت طاری ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہٹ گئے. اللہ فرماتا ہے خذها ولا تخف, پکڑ لو اس کو, ڈرو مت. موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس سانپ کو پکڑتے ہیں تو پھر سے وہ لکڑی بن گیا. یہ معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا کہ لکڑی کو زمین پر ڈالو تو سانپ رینگنے والا, اور ہاتھ میں لے لو تو پھر لکڑی. دوسرا معجزہ تھا آپ کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ. آپ اپنے ہاتھ کو, مٹھی کو اپنے جیب میں ڈالو. اَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ, آپ اپنے جیب میں اپنی مٹھی کو ڈالو, ہاتھ کو. اور جب ہاتھ جیب میں ڈال کر باہر نکالتے تو پورے ہاتھ میں سورج سے زیادہ روشنی چمکتی تھی. ہاتھ یوں کریں تو بہت تیز روشنی کہ رات کے وقت اگر آپ ہاتھ نکالیں تو پورا اجالا ہو جائے. یہ دوسرا معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام. یہ 2 معجزے دے کر اللہ نے بھیجا فرعون کے پاس, جاؤ اور اس کو ایمان کی دعوت دو. اللہ نے فرمایا اب لے کر کے چلو. حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں آئے. فرعون کو بھنک لگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے اس کو کہتے ہیں دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں, میں اللہ کی طرف سے بھیجا